बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 31 अगस्त है। अब से चंद घंटे के बाद लगभग दोपहर 2:30 बजे साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है। और इस समाअत से चंद घंटे कबल यानी कि गुज़श्ता शाम 5 बजे के करीब मोहम्मद फ़ाइक शाह नामी एक शख्स नमूदार होते हैं इस्लामाबाद के थाना कोहसार में। वो ये बताते हैं कि वो बानी और चेयरमैन हैं अमन तरक्की पार्टी के, एक मुहिब्बे वतन शहरी हैं और उनके हाथ में एक दरख्वास्त मौजूद होती है। वो दरख्वास्त थमाते हैं इस्लामाबाद पुलिस को। उसमें इस्तदा ये की गई है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा कायम किया जाए। इस दरख्वास्त में किन 8 सहाफ़ियों का नाम लिखा गया है, किस पैराए में उनका तज़किरा हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से क्या फ़ैसला कर सकती है, और आज का दिन इमरान खान साहब के लिए कितना ख़तरनाक, कितना मुश्किल हो सकता है उनकी जमात के लिए, इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और कानूनी मामलात को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, जिससे मेरी बात हुई, उन सब का ये कहना है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी इस वक्त केसेस मौजूद हैं, चाहे वो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कायम किया गया मुकदमा हो, या फिर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजा गया तोशाखाना का रेफरेंस हो, या फिर ममनुआ फंडिंग केस, इन तमाम के मुकाबले में अगर देखा जाए तो तौहीन अदालत का केस इमरान खान साहब के लिए सबसे ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि एक प्रेसिडेंस भी मौजूद है। 2012 में आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वो उनको नाअहली का सामना करना पड़ा था। वो केस भी बड़ा दिलचस्प था। केस था NRO अमल दरामद केस, और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी से ये कहा जा रहा था कि वो ख़त लिखें स्विस मुकदमात को दोबारा खोलने के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़। उन्होंने ख़त लिखने से इनकार किया, इस्तदा की। उन्होंने कहा कि इस्तिस्ना वगैरह के मामले के को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि वो ख़त नहीं लिख सकते, माज़रत की। इस माज़रत के ऊपर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया, और तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो फ़ैसला आया, वो फ़ैसला भी कोई उनको लंबी चौड़ी सज़ा नहीं दी गई। उनको ये कहा गया टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी कि ही वाज सेंटेंस्ड, यानी कि जो उनकी सज़ा थी जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती उस वक्त तक की सज़ा दी गई। लगभग 30 सेकंड का ये वक्त बनता था। सज़ा उनको 30 सेकंड की हुई, लेकिन उसके बाद उस सज़ा की बुनियाद पर कि ये अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, तौहीन अदालत के मुजरिम हैं, सज़ा काट चुके हैं, उस बुनियाद पर नाअहली का जो है वो उनके लिए दायर किया गया मुकदमा, और उसके बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। अब यहाँ पर अगर इमरान खान साहब की बात करें, आज कोर्ट रूम नंबर 1 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समाअत होने जा रही है, और इसके हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने एक सर्कुलर जारी किया, और उस सर्कुलर में एक तो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की और पुलिस उससे दरख्वास्त की है कि सिक्योरिटी के खसूसी इंतज़ामात किए जाएँ, और फिर किस किस को दाखिले की इजाज़त होगी कोर्ट रूम नंबर 1 में, उसके हवाले से भी उन्होंने ज़ाब्ता जो है, ज़ाब्ता इखलाक, ज़ाब्ता कार जो है वो जारी कर दिया है। 15 रिपोर्टर्स इस्लामाबाद के हैं जिनको कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिले की इजाज़त होगी। इसके अलावा 15 वकला की टीम इमरान खान साहब की जा सकती है। 15 जो लीगल टीम के मेंबरान हैं, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के, वो दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट बार के 5-5 वकला जो हैं वो अदालत में इस समाअत को बराह रास्त सुन सकते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर बाहर उसकी तफसीलात गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन जो है वो आती रहेंगी। अब ये तो है वो जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया। अब इस मामले में आपको मालूम है कि ये सारा क़ज़िया, ये सारा मामला शुरू हुआ था जो F9 पार्क में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी। उसके बाद क्योंकि सब लोगों को उसका प्रोसेस पता है कि किस तरीके से मामलात हुए, इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस का भी वो जवाब जमा करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने सिर्फ अपने अल्फाज वापस लेने का कहा है। बहुत सारे लोग उसकी तफसील देख चुके होंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इसमें जो अपना प्रिलिमिनरी आंसर या अर्ज़ी जवाब है, इसमें तफसील जो है वो शायद मज़ीद बाद में ऐड की जाए, वो जो जमा कराया है उसमें एक तो उन्होंने अपने अल्फाज वापस नहीं लिए, और उन्होंने ये कहा कि मैं अल्फाज वापस लेने का कहा, लेकिन उन्होंने मुआफ़ी जो है वो नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि अगर अदालत के नज़दीक मेरे अल्फाज गैर मुनासिब थे तो मैं वो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो अदालत है वो, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तकरीर का सियाक़ो सबाक़ के साथ जायज़ा ले। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आइन और कानून की पाबंदी की है। मेरे जो रिमार्क्स हैं इंसाफ की राह में मुदाखलत नहीं थे, ना ही उनका मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को कम करना था।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ 17 اگست کے جو حکم ہے اس کو پہلے ہی پٹیشن میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ F9 پارک میں جو تقریر ہوئی اس تقریر میں سے چند الفاظ کا انتخاب کیا، اور تقریر کے جو الفاظ ہیں جس کی بنیاد پر یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا، ان الفاظ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دکھایا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کو اس طریقے سے رپورٹ کیا گیا میڈیا میں جیسے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ رکھتے ہوں عمران خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کسی بھی عوامی عہدیدار یا جج کے مس کنڈکٹ پر شکایت کرے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں، انہوں نے اپنی ساری جو جواب ہے وہ اس میں جمع کرا دیا۔ آج کی سماعت جو ہے وہ بہت اہم ہوگی، لیکن اس سماعت سے پہلے جو محمد فائق شاہ ہیں، اچھا میری گفتگو بھی ہوئی فائق شاہ سے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر یہ گئے، وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس معاملے پہ پولیس نے کیا جواب دیا۔ تو فائق شاہ سے جو میری ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں آپ کے سامنے ان کی درخواست رکھ دوں کہ انہوں نے درخواست کی کیا ہے۔ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ کوثار اسلام آباد، ان کو عنوان جو ہے وہ لکھا گیا ہے درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، شوکت ترین، تیمور جھگڑا اور محسن لغاری وغیرہ۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ سائل محمد فائق شاہ، بانی و چیئرمین ATP امن ترقی پارٹی، ولد افضل شاہ، سکنہ E7 اسلام آباد۔ E7 اسلام آباد کا ایک جو ہے وہ ایک بڑا پوش سیکٹر ہے اسلام آباد کا، اس کا رہائشی ہے اور محب وطن پاکستانی ہے۔ سائل مورخہ 29 اگست 2022 کو بوقت 11:50 رات اپنے گھر پر موجود تھا کہ سائل نے ٹویٹر پر حامد میر، صحافی حامد میر کی شیئر کردہ 2 ویڈیوز دیکھیں جن میں شوکت ترین، پہلے صوبائی وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری اور اسی طرح بعد میں وزیر خزانہ تیمور جھگڑا KPK کو IMF پیکج میں رکاوٹ بننے پر اکسا رہے ہیں۔ جناب عالی، ویڈیو میں شوکت ترین واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت نے PTI پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے، اب IMF پیکج میں رکاوٹ بن کر حکومت پر پریشر ڈالا جائے۔ شوکت ترین صوبائی وزیر خزانہ کو ہدایات دیتے ہوئے واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ شوکت ترین یہ کام چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت سے کر رہے ہیں۔ جناب عالی، شوکت ترین اس بات کا اعتراف جاوید چودھری کے پروگرام کل تک ایکسپریس TV پر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بیانیہ چیئرمین PTI عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی کا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ملک کی بقا، سالمیت اور ساکھ کو متاثر کر رہی ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بغاوت کر رہے ہیں۔ جناب عالی، ملک پاکستان پچھلے کئی سالوں سے شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور کئی سیاسی رہنما بشمول عمران خان اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے کی نہج پر ہے۔ عمران خان، شوکت ترین، محسن لغاری اور تیمور جھگڑا باقاعدہ پلاننگ کے تحت ملک پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جناب عالی، الزام علیہان دشمن ملک اور بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملزمان بالا کے محرکات بغاوت و سنگین غداری کے زمرے میں آتے ہیں جو کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ملک توڑنے کے درپے ہیں۔ جناب عالی، ملزمان بالا کی ویڈیوز پر کئی صحافی، انصار عباسی، نجم سیٹھی، وسیم عباسی، کامران خان، سلیم صافی، اسد علی طور، طلعت حسین وغیرہ شیئر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے جو گفتگو تھی، جو ٹویٹس تھے ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ بھی اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کیے اور آگے لکھا ہے کہ ان حالات کے تحت استدعا ہے کہ ملزمان بالا کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کی جائے جو کہ کرین انصاف ہوگا۔ مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت کی حفاظت ہر شہری کا اولین فرض ہے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العارض محمد فائق شاہ، آگے ان کا شناختی کارڈ نمبر، موبائل فون کا نمبر اور آفس کا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ درخواست ہے۔ اس درخواست کے بعد ان کا کیونکہ موبائل نمبر لکھا ہوا ہے بٹ دس از پرائیویٹ تو آئی ول ناٹ شیئر اٹ ود یو، لیکن پھر میں نے اس کے اوپر ان سے گفتگو کی یہ پوچھنے کے لیے کہیں یہ فیک تو نہیں ہے۔ واقعی انہوں نے دیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب 5 بجے کے قریب میں گیا، 2 گھنٹے مجھے لگے، تھانہ کوثار میں
اور میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اور پولیس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم فوری طور پر تو آپ کا مقدمہ درج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس معاملے پر حکام بالا سے، اب حکام بالا میں ظاہر ہے کہ جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اور پھر پولیس کا محکمہ جو دیکھتے ہیں، اور حکومت ظاہر ہے کے اوپر آتی ہے، وزیر داخلہ آتے ہیں، سیکٹری انٹیریئر آتے ہیں، ان سے اس کے معاملے پر ہدایات لیں گے اور ان ہدایات کی روشنی میں آپ کو بتا دیں گے، یعنی آج ہی بتائیں گے، جس وقت یہ سماعت غالباً ہو رہی ہوگی اس وقت تک وہ اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیں گے کہ غداری اور ان تمام معاملات پر عمران خان صاحب کے حوالے سے مقدمہ درج کرنا ہے یا نہیں اس درخواست پر۔ اب میں آپ کو ٹورڈز دی اینڈ 2 سے 3 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں اس کے حوالے سے مقدمہ درج نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگر آپ یہ مقدمہ درج کریں گے تو پھر اس میں جن درخواست میں جن صحافیوں کے نام لکھے گئے ہیں، انہوں نے کیونکہ شیئر نہیں کی، کسی کی پوسٹ جو ہے انہوں نے کوٹ ٹویٹ نہیں کی، جس نے خود سے اپلوڈ کی ہے، تو پھر ان کو بھی بلایا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا موبائل فون ذرا جمع کرائیں، بتائیں آپ کے پاس یہ ویڈیو کہاں سے آئی، کیا آپ نے یہ ویڈیو بنائی، کیا یہ ریکارڈنگ آپ نے کی تھی یا آپ کو کسی سے بھیجی گئی تھی، اس کا ٹریل فالو کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، پھر جس شخص سے آئی ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کہاں سے آئی۔ جب آپ آخری شخص کے پاس پہنچ جائیں گے جو یہ کہے گا کہ ہاں یہ میں نے جو ہے وہ بنائی تھی، میں نے اس کو ایڈٹ کیا تھا اس فارم میں اور پھر میں نے اس کو سرکولیٹ کیا تھا، تو پھر اس سے یہ سوال بھی ہوگا کہ آپ نے کس ایکوپمنٹ کے اوپر ریکارڈ کیا، اس کو سینکشن کس نے کیا تھا، کس نے کہا تھا کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں۔ ظاہر ہے لیبارٹری، لیب اور اس کے فورینزکس تو بعد میں ہوں گے، لیکن اس سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ یہ آڈیو آئی کہاں سے، اس کو دینے والا شخص کون ہے، جو قانون شہادت ہے، جو ایویڈنس کا قانون ہے کہ کون سی چیز ایڈمیسیبل ہے بیفور اے کورٹ آف لاء، قانون میں عدالت کے سامنے کون سی چیز کسی ایویڈنس کے طور پر، کسی ایک ایکشنیبل ایویڈنس کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ کو اس کھرے تک پہنچنا ہے، آپ نے پہنچنا ہے پھر کس نے سینکشن کیا، کس قانون کے تحت کیا، یہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی، یہ واٹس ایپ کال تھی یا پھر ریگولر فون کال تھی، کیونکہ 2 ڈیفرنٹ کنورسیشنز ہیں، کیا دونوں کنورسیشنز ایک ہی شخص نے ریکارڈ کی، اس کو وائرل کرنے کا فیصلہ کس نے کیا، پھر تو سوالات بہت سارے آئیں گے۔ اور جب بنیادی طور پر یہ جو ٹیپنگ کا معاملہ ہے، اگر آپ کسی کا فون ٹیپ کرتے ہیں تو پھر جب وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ معاملہ میرے خیال میں اتنا سیریس نہیں ہے، بٹ اگین دس از اسٹرینج کہ اچانک عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ سارے محاذ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بٹ لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور آج کی سماعت بہت اہم ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم معاملہ میں آپ نے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ پیاز اور ٹماٹر انڈیا سے منگوانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تجارت کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس معاملے کے اوپر کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔